میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ رب کائنات نے جناب محمد الرسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے رسول اللہ کی زندگی میں نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تم نبی کی زندگی پر چلو گے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی جناب محمد الرسول اللہ نے، اسی پیغمبر نے، اسی رسول نے فرمایا ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، بتائیے ہم میں سے مسلمان کون سے کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جھوٹ نہیں بولتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک میں امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں؟ میرے عزیزوں، سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں یہ برائی اس طرح جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہر فرد بشر، ہر آدمی، ہر شخص اس برائی میں ملوث ہے۔ میرے عزیزوں، اس برائی کو ختم کرنا ہے اور سماج کو شفاف بنانا ہے، سماج کو پاک بنانا ہے، سوسائٹی کو ستھرا بنانا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، پوری زندگی میں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں آپ کو مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، واقعات کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص ملتا ہے، مدینے سے باہر ملتا ہے۔ اس شخص کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نے میرے محبوب پیغمبر سے کہا کہ آپ اسی درخت کے نیچے ٹھہرے رہیے، میں مدینہ جا کر، بازار جا کر میں واپس آتا ہوں۔ جب وہ عبداللہ نامی شخص مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ جانے کے بعد وہ اپنا گھر چلا گیا، نبی سے جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھول گیا۔ میرے عزیزوں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن عبداللہ مدینہ منورہ سے اسی درخت کے نیچے آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہا عبداللہ تم نے بہت زیادہ تاخیر کر دی، تم نے بہت زیادہ لیٹ کر دی۔ میرے محبوب پیغمبر اسی درخت کے سائے میں، اسی درخت کے نیچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ قضاء حاجت کی جب ضرورت پڑتی ہے تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے 3 دن تک وہیں پر گزاری اور پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام سنا دیا، پیغام دے دیا کہ اگر وعدہ کر لیا ہو کسی سے تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ میرے عزیزوں، یہی مثال میرے محبوب پیغمبر کی صرف نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں
جب کفار سے معاہدہ ہوا، جب کفار سے مذاکرات ہوئی، جب کفار سے یہ باتیں طے ہوئی کہ تمہارے میں سے اگر کوئی آدمی، ہم میں سے اگر کوئی آدمی مسلمان تمہارے بیچ میں چلا جائے تو تم اسے واپس کرو گے، اور اگر تمہارے درمیان سے کوئی آدمی میرے پاس آ جائے تو میں واپس نہیں کروں گا۔ اسی درمیان میں ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جھگڑے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، کفار و مشرکین کے قید سے بھاگ کر میرے محبوب پیغمبر کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کفار و مشرکین کے بیچ میں مجھے مت بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بھیجتا کیونکہ تم مسلمان بن چکے ہو، لیکن میں نے کفار سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی شخص میرے پاس آئے گا مسلمان بن کر تو میں تجھے واپس کر دوں گا۔ چنانچہ میرے عزیزوں، بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پریشان ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کفار سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے مشرکین کے معاہدے پر دستخط کر دیا ہے، اب میں وعدہ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیے اور یہ پیغام دے دیا کہ وعدہ خلافی کسی حالت میں بھی اور کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے اور یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم سب کی زندگیوں سے محبوب پیغمبر کی زندگی اور ان کی سیرت نکل چکی ہے، ان کا کردار نکل چکا ہے، ہمارے اندر غیروں کا کردار آ چکا ہے، غیروں کی شکل ہماری بن چکی ہے، صورت بن چکی ہے، زندگی کا طرز عمل غیروں کے مطابق میرے عزیزوں ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو میرے عزیزوں ہماری زندگی، ہماری دنیا